ارے فکس کہاں کی ہے؟ آپ سے آپ کا خیال پوچھا تو ہے میں نے۔ آپ اپنا ارادہ بتائیں تاکہ اس خیال کو پورا کیا جا سکے۔ آخر دونوں طرف کی تیاری آپ ہی کو کرنی ہے۔ نبیل شاہ نے بال ان کے کوٹ میں پھینکی تھی۔ مجھے اور میری بیٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے لاڈلے سے پوچھ لیں، کہیں ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ 29 برس کا ہو چکا ہے مگر لاڈلے کو خیال ہی نہیں ہے، خدیجہ بیگم نے شکوہ کیا تھا۔ لاڈلے سے پوچھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ بے فکر رہیے، نبیل شاہ نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے جواب دیا، جس پر خدیجہ بیگم کے ساتھ ساتھ شجیہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے شجیہ کے پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہارے نصیب بلند کرے، بس یہی دعا ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے شجیہ کو خود سے لگایا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، ریڈی ہو کر آؤ، تمہیں جیولر کے پاس لے چلو۔ خدیجہ بیگم نے شجیہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور وہ اصابت میں ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی گھڑی دن کے 12 بجا رہی تھی، ابھی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، مشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ابھی تک کس خوشی میں سو رہی ہو میڈم؟ تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، آ کر گیٹ کھولو، پتہ نہیں چوکیدار کدھر ہے۔ دوسری طرف عائشہ تھی۔ اوکے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، جسٹ 2 منٹس۔ کال کٹ کر کے وہ تیزی سے واش بیسن پر جھکی تھی اور منہ پر پانی کے 2-3 چھپاکے مار کر باہر کو بھاگی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے جھنجھلائی ہوئی عائشہ دکھائی دی تھی۔ سوری یار، ایکچولی میں آج صبح ہی سوئی تھی، رات بھر سو نہیں سکی، اس لیے آج دیر سے آنکھ کھلی، وسیع روش پر چلتی ہوئی آئینور اسے بتا رہی تھی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ہوئے عائشہ نے استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں ابھی اٹھی ہوں، تم بیٹھو، میں کچن میں دیکھ کر آتی ہوں، شاید ماما وہیں ہوں۔ اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ کچن کی طرف بڑھی تھی، مگر وہاں ماما کی جگہ صفائی والی کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ اسے سخت مگر دھیمے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر سفورہ نامی نوکرانی نے کسی ربوٹ کی طرح فوراً جواب دیا تھا۔ چھوٹی بیوی بیگم صاحبہ بڑی بیوی کو شاپنگ کرانے لے کر گئی ہیں، وہ مجھے کہہ کر گئی ہیں کہ آپ کو ناشتہ دے کر جاؤں۔ جی یہ کام تو ہو گیا، میں بس آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ناشتے میں جو بھی لینا ہے مجھے بتا دیجیے، میں بنا دیتی ہوں۔ آئینور نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی عائشہ کو دیکھا تھا، دوسرے ہی پل سفورہ کو جوس اور کچھ سنیکس کا کہہ کر وہ عائشہ کے پاس آ گئی۔ زیادہ پرابلم تو نہیں گھر ڈھونڈنے میں؟ نہیں یار، سیدھا سیدھا تو ایڈریس تھا، ہاں البتہ گیٹ پر جو ویٹ کرنا پڑا اس سے بہت الجھن ہوئی۔ عائشہ نے اس کے پوچھنے پر صاف گوئی سے جواب دیا تھا، بس یا وہ ماما گھر پر نہیں ہے اسی لیے واچ مین کہیں چلا گیا ہوگا، ورنہ ماما کی موجودگی میں ویسی لاپرواہی کبھی نہیں کرتا۔ اچھا واچ مین کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا اور یہ آنکھیں؟ اگر تمہارے اسکندر صاحب اس وقت تمہیں دیکھ لیں تو دل کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ عائشہ نے اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی، واقعی وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ براؤن سلکی بال اس وقت الجھے ہوئے تھے، گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بھوری آنکھیں سوجی سوجی سی مزید دلکش لگ رہی تھیں۔ تیکھی ناک میں پڑی لونگ کی چمک بھی جیسے مان پڑ رہی تھی، جبکہ بھرے بھرے گلابی لبوں پر دور دور تک مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اگر یہاں ہوتے تو میرا یہ حال ہی نہ ہوتا، آئینور دھیرے سے بڑبڑائی تھی اور عائشہ جو بڑے انہماک سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اس کی بڑبڑاہٹ پر چونک گئی۔ ایسے گھور کیا رہی ہو یار؟ آئینور اس کے یوں دیکھنے پر جھنجھلائی تھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم اس رفلیے میں بھی غضب لگ رہی ہو، سچی یار سکندر بھائی اس لیے تو دل کرتے ہیں۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولی، بکواس مت کرو بدتمیز۔ سفورہ کو آتے دیکھ کر آئینور نے اسے گھورا تھا، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی، سفورہ کے جاتے ہی پھر شروع ہو چکی تھی۔ یار بھی سیریس ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل جب پیپر دے کر تم باہر آئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھی، گھر جاتے وقت بھی تم یہ پورے کے پورے 32 دانتوں کی نمائش کروا رہی تھی، یہ ایک ہی رات میں کیا ہوا ہے تمہیں ہیں؟ عائشہ کے پوچھنے کی دیر تھی اور اس نے کل شام سکندر کے جانے سے لے کر صبح اس سے جو بات ہوئی تھی وہ باہر اس کو بتا دی تھی، جبکہ سب سننے کے بعد عائشہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دیوانی پر آنکھیں بھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس دیوانی لڑکی نے اپنا حال خراب کر لیا تھا، کہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ عائشہ نے بے ساختہ روتے ہوئی آئینور کو گلے لگایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم آئینور، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو میری جان؟ ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی آ جائے گا وہ واپس، بس اب رونا بند کرو، شاباش۔ عائشہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کو حوصلہ دیا تھا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں کیا کروں عائشہ، مجھے جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سکندر بہت دور چلے گئے ہیں مجھ سے، جانے کیسا خوف ہے جو میری روح کو کاٹ رہا ہے، میں سکندر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی آشو، اگر وہ مجھے نہ ملے تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گی، میں سب ختم کر دوں گی آشو، میں خود مر جاؤں گی یا پھر اس دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ آخر میں وہ ہذیانی ہو گئی تھی، وہ بری طرح سسک رہی تھی اور عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے تسلی دے، وہ تو خود اس کے جنون اور پاگل پن پر حیران رہ گئی تھی۔
جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی خدیجہ بیگم یہ انکشاف سن کر حق تک رہ گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر شجیہ کو دیکھا تھا جو گاڑی کے پاس کھڑے ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ شکر تھا کہ شجیہ نے کچھ نہیں سنا تھا۔ آئینور کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی، سو اس نے فوراً خود کو نارمل کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھیں۔ خدیجہ بیگم کے پاس انجان بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ عائشہ کی بھی ان پر نظر پڑ چکی تھی، سو فوراً سلام جھاڑا تھا، جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اگلے ہی پل شجیہ بھی وہیں چلی آئی۔ اب وہ لوگ آپس میں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ آئینور خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ شل ہو رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں وہ کیسے شجیہ اور سکندر کے فرض سے سبکدوش ہوں گی، جبکہ آئینور کے دلی جذبات ان پر عیاں ہو چکے تھے اور وہ آئینور اور سکندر کی ایک دوسرے کے لیے دیوانگی سے بخوبی واقف تھیں، مگر یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ سکندر کے جذبات آئینور کے جذبات سے قطعی مختلف تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شجیہ سے شادی کے لیے انکار کر دیتا، مگر وہ شجیہ سے شادی کے لیے نہ صرف رضامند تھا بلکہ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھا۔ خدیجہ بیگم کی پریشانی بے سبب نہ تھی۔ ان کی پریشانی کا سبب دل آئینور تھی، جو اگر گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ ہو جاتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، مگر سکندر کی غیر موجودگی کے باعث آج کل وہ اپنے کمرے میں محدود تھی، اس لیے شادی کی تیاریوں سے بے خبر تھی۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی نیند پوری لے رہی تھی۔ سکندر کو گئے 7 دن ہو چکے تھے اور بلا شبہ آئینور کے یہ دن اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ 8ویں دن وہ نبیل شاہ کے سر پر کھڑی سکندر کی واپسی کے بابت پوچھ رہی تھی۔ بابا، سکندر کو گئے اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ آپ انہیں واپس کب بلا رہے ہیں؟ لہجے میں واضح بے چینی تھی، جسے وہاں موجود خدیجہ بیگم نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ بیٹا، وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہی واپس آئیں گے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لو نا، ڈیلی بات کر لیا کرو، آپ کی بوریت دور کر دیں گے وہ، اور یہ جو منہ پر 12 بجے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی اداسی پر چوٹ کی۔ بابا پلیز، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ان کو ابھی کال کریں، واپس بلائیں، میں اور ویٹ نہیں کر سکتی، بس اور مجھے آپ کی مزید کوئی بات نہیں سننی۔ آئینور نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ سکندر کو واپس آنے میں چند دن مزید لگیں گے آئینور، آپ اس بارے میں ضد مت کریں، کتنی بار بتانا پڑے گا آپ کو کہ آپ باپ بڑی ہو چکی ہیں، ہر میٹر میں ان پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، اب ساری زندگی آپ سکندر کی انگلی تھام کر نہیں چل سکتی۔ خدیجہ بیگم کے سخت الفاظ پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی جب نبیل شاہ کو بھی خدیجہ بیگم کی بات معقول لگی تھی۔ اگر وقت رہتے آپ میرا ہاتھ تھام لیتی ماما تو مجھے ان پر ڈیپینڈ کرنا ہی نہ پڑتا۔ اب میں جو ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں، سو آپ تو مجھے نہ ہی سمجھائیں تو بہتر ہوگا۔ انہیں کے انداز میں جواب دیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ خدیجہ بیگم کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کھو چکی ہیں۔ ایک بھولا بھٹکا آنسو پلکوں کی پار توڑ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ نبیل شاہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی بیٹی اپنی ماں کے مخالف تھی اور یہ بات کم از کم آئینور کے لیے اچھی نہ تھی جس سے وہ انجان تھیں۔ اگلے 6 دنوں میں بھی سکندر واپس نہیں آیا تھا۔ نتیجتاً دل آئینور نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ابھی تم نے تمہارے بن ہماری حالت دیکھی نہیں۔ 3 دن ہو چکے تھے اس کا سکندر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا، کچھ اس وجہ سے بھی دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ 16ویں دن وہ دشمن جہاں واپس آ گیا تھا، جس کے لیے 2 ہفتے اس نے کانٹوں پر گزارے تھے، جس کی جدائی نے اس کی بھوک پیاس سب بڑھا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بالکل سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ مسئلہ سارا اس سکون کا ہے جو تمہیں دیکھنے سے ملتا ہے۔ فاصلہ 2 قدموں کا تھا جسے بے اختیار سکندر نے سمیٹتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پاتا ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکندر کا دل کٹنے لگا تھا۔ اس نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری دل، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت لیٹ ہو گیا، میں 4 دن پہلے ہی آ رہا تھا مگر پھر ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آ گیا، بس اسی لیے مزید رکنا پڑا۔ سچی میں نے بہت مس کیا سب کو، پلیز یار چپ کر جاؤ، اب آ تو گیا ہوں، اب کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں جاؤں گا، آئی پرامس، پکا والا پرامس۔ اسے دھیرے سے خود سے الگ کرتے وہ پیار سے بولا تھا۔ سکندر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ 2 ہی ہفتوں میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، مگر بھوری گلافی آنکھیں رونے کے باعث سوجی سوجی مزید دلکش لگ رہی تھیں۔ البتہ آنکھوں کی گرد ہلکے رات بھر جاگنے کے غمازی کر رہے تھے۔ ستواں ناک کی لونگ چمکتی ہوئی مسکرائی تھی، جبکہ گلاب جیسے ہونٹوں کی رنگت پھیکی سی تھی۔ سکندر کو بے اختیار خود پر غصہ آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی شہاب بھی رنگت باندھ پڑ چکی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے ہرٹ کیا تو میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ سکندر کے چونکنے پر وہ دوبارہ گویا ہوئی، تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئی، اس کے لیے سوری اگین میری گڑیا، یہ رہی اور رہی بات تمہارے دور جانے کی تو میں تمہیں
ابھی خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا، اور ویسے بھی تم مجھ سے زیادہ دیر دور رہ بھی نہیں سکتی، یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کی سرخ پڑتی ناک دباتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ جواب میں آئنور نے اسے شکوہ کرنا نظروں سے گھورا تھا، جبکہ سکندر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اب یہیں کھڑی رکھو گی یا اندر بھی جانے دو گی؟ ضمیر سے آئنور کو چھڑا تھا۔ آئنور جھیپ گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں مما کو آپ کے آنے کا بتا دیتی ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ناشتے میں کیا لیں گی۔ ابھی سفورہ کچن میں ہی ہے، وہ بنا دے گی۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ وہ بولی تھی، فریش جوس بنوا دو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اس کے جواب دیتے وہ کمرے میں غائب ہو گیا۔ سفورہ کو جوس بنانے کا کہہ کر اس نے خدیجہ بیگم کو کال ملائی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی خدیجہ بیگم کو سکندر کی واپسی کا بتا رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر لیمن ٹی شرٹ پہنے بکھرے بالوں میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سفورہ نے اس کا دمکتا چہرہ دیکھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کو انفارم کر کے وہ لاؤنج میں چلی گئی، جہاں وہ گرے شلوار سوٹ پہنے صوفے پر بیٹھا چینل سرچ کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ مامی کہیں گئی ہیں؟ اور شجیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر آئنور کے سوا کسی کو بھی نہ پا کر وہ گویا ہوا تھا۔ ماما شجیہ آپی کو لے کر مارکیٹ گئی ہیں، آج کل روزانہ ہی مارکیٹ چلی جاتی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے۔ آئنور نے رسانی سے جواب دیا۔ تو تم بھی جایا کرو نا ساتھ، تم نے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ سکندر حیران ہوا۔ بھلا سکندر کی شادی ہو اور وہ شاپنگ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، میرے پاس کافی سوٹ ہیں اور سینڈلز بھی ہیں، انفیکٹ سب کچھ ہے، تو میں شاپنگ کیوں کروں؟ تو کیا تم اپنی بہن کی شادی میں انہی کپڑوں میں شرکت کرو گی؟ سکندر کی حیرت یقینی تھی۔ کیا مطلب بہن کی شادی؟ آپ شجیہ آپی کی شادی کی بات کر رہے ہیں کیا؟ آئنور آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس کی ذہنی حال پر شبہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، شجیہ کی ہی بات کر رہا ہوں، کوئی 10-12 بہنیں تو ہیں نہیں تمہاری؟ سکندر نے بات کہہ کر خود ہی قہقہہ لگایا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ شجیہ آپی کی شادی ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا رنج تھا۔ سکندر اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ سفورہ جوس لے آئی تھی، وہ گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اب دل کھول کر شاپنگ کرنا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی صفت لگائی تھی۔ سکندر آپ کیوں ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو کیا مجھے پتہ نہ ہوتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ اور اگر سچ میں شجیہ آپی کی شادی ہے تو کہاں ہے ان کا سسرالی؟ میں نے تو ایک بار بھی گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اور اگر ایسی ہی بات ہے تو کہاں ہے دلہا؟ اسے مسلسل مسکراتے سکندر کی مسکراہٹ پراسرار محسوس ہوئی۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا اور دوسرے ہی پل اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کے الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ یہ اتنا بڑا دلہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی جانب اشارہ کرتا وہ نیچے لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور آئنور کو لگا تھا نبیل ولا کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کو زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اسی پل شجیہ اور خدیجہ بیگم گلاس ڈور کھولتے باہر ہال میں داخل ہوئی تھیں۔ اتنے دنوں سے شجیہ کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کی وجہ وہ آج سمجھی تھی۔ درد سے پھٹتا سر لیے وہ بمشکل کھڑی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں اتری دھند نے سب کچھ دھندلا کر دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر جاتی، سکندر نے اسے بازو میں تھاما تھا۔ خدیجہ بیگم بھی بھاگی چلی آئی تھیں۔ آئی ہو کے دل؟ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ آئنور نے اسے بیگانگی سے دیکھا تھا۔ آئنور کو وہ خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا بہت دور نظر آیا۔ ہاں، شاہی چکر آ گیا تھا۔ خود کو چھڑاتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ خدیجہ بیگم نے زینہ چڑھتی آئنور کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ ان کے دماغ میں خطے کی گھنٹی بجتی تھی جب سکندر، جو اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب خدیجہ بیگم سے سلام دعا لے کر شجیہ کا حال دریافت کرنے لگا، مگر اس کا دھیان مسلسل آئنور ہی کی طرف تھا۔ اور پھر ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے وہ سامنے ہی قالین پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دیے وہ یقیناً رو رہی تھی، اور وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا تھا۔ دل ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بے چینی سے گویا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں سے جا لگی۔ اس کی پہلی اور آخری جائے پناہ سکندر کے مضبوط بازو ہی تھے۔ بس روئے جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا، کیا ہے؟ ابھی صبح بھی میرے آنے پر تم اتنا روئی ہو، اب پھر رو رہی ہو، تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ دل کیوں؟ اس نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ کہہ رہا تھا، رو رو کر پاگل ہوئی ہو؟ حالت دیکھو ذرا اپنی، اگر اب روئی نا تو میں بہت ماروں گا اور پھر بات بھی نہیں کروں گا تم سے۔ اب بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے؟ تو تمہیں 100 بار کہا ہے رونے کی بجائے مجھے اپنی پرابلم بتایا کرو، میں سولو کروں گا تمہاری ہر پرابلم۔ پھر کیوں دل، کیوں رو کر میرے جان مشکل میں ڈال دیتی ہو؟ اسے سیدھا ہوتے دیکھ سکندر نے اسے پیار سے ڈانٹا تھا۔ سکندر، میں نے آپ سے اس دن بات کی تھی نا، پیار ہو گیا ہے مجھے، بھیگے لہجے میں اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سکندر نے ثابت میں سر ہلایا تھا، وہ پھر گویا ہوئی۔
مجھے وہ چاہیے سکندر، ہر قیمت پر چاہیے مجھے وہ، نہیں رہ سکتی میں اس کے بغیر۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تو میری جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ کون ہے؟ میں اس سے کل ہی ملتا ہوں۔ رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں رونا تو کبھی نہیں سکھایا تھا دل، پھر بات بات پر رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو تم؟ جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے آنسو میری برداشت بناتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا تھا، اب بالکل چپ، بالکل نہیں رونا، جلدی سے بتاؤ مجھے کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیسا دکھتا ہے، تمہارے ساتھ پڑھتا ہے کیا؟ ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ بیٹھا تھا۔ میں اس کو ڈائریکٹ آپ سے ملوا دوں گی، بس آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا، آئینور نے کہا تھا، جس پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ مجھے تم سے کیا وعدہ کبھی نہیں بھولے گا، ڈونٹ یو وری، مگر اب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آئندہ رونے کی بجائے تم اپنی ہر پرابلم مجھے بتاؤ گی۔ اوکے، میں اپنی ہر پرابلم آپ کو ہی بتاؤں گی اور آپ سے ہی سولو کرواؤں گی، مگر سکندر، اگر جو کبھی آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں بہت روں گی اور آپ سے بہت اور دور بھی چلی جاؤں گی۔ آخر میں آئینور نے اپنے اسے دھمکی دی تھی، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا میری گڑیا۔ اس کا گال چھوتے ہوئے آسان سے گیا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئینور نے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کیا، وہ نادانی سی بات سے بے خبر تھی کہ یہ سکون وقتی ہے۔ اگلی صبح بے حد حسین تھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، موسم میں ہلکی خنکی تھی، سورج بادلوں میں چھپا جانے کہاں گم تھا۔ وہ اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر کھڑی نیچے بائیں طرف بنے پول کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، پانی سے ڈر بھی بہت لگتا تھا، مگر اس پول کو دیکھنا شروع سے ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب نبیل شاہ نے سکندر کی خواہش پر یہ پول بنوایا تھا۔ دائیں طرف پورچ تھا، جبکہ درمیان میں سفید چمکتی روش تھی۔ پورچ سے گزر کر عمارت کی پچھلی جانب وسیع لان تھا۔ لان کے آخر میں ملازمین کے کوارٹرز تھے، جن میں سے چند ایک کے سوا اور باقی سب سے ناواقف تھی۔ لاشعبہ نبیل ولا بے حد خوبصورت تھا۔ وہ ٹیرس سے نیچے جھکی پول کی گہری نظروں سے ناپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہوں نے سکندر کو دیکھا تھا۔ وہ براؤن شلوار سوٹ میں ہمیشہ سے بڑھ کر وجیہہ لگ رہا تھا، یا شاید آئینور کی نظر ہی اس کے لیے خوبصورت تھی، جیسے ہی شجیہ بھی اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ آئینور کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ وہ دونوں پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے، دل آئینور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ تیزی سے زینہ پھلانگتی آئینور نے تقریباً بھاگتے ہوئے لان سے گلاس ڈور تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تبھی وہ اندر داخل ہوتی شجیہ سے ٹکرائی تھی۔ سوری، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس کا کندھا تھپتھپاتی وہ فوراً گلاس ڈور کھولتی باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی شجیہ نے مڑ کر پورچ کی جانب بڑھتی آئینور کو دیکھا تھا۔ سکندر، سکندر، دور سے ہی پکارتی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی میں کہاں کی سواری ہے؟ اسے اتنی جلد میں آتے دیکھ وہ بولا تھا۔ چوڑی پجامے پر بلیک لانگ شرٹ میں اس کی گوری رنگت کھل رہی تھی۔ زرد دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میچنگ بلیک خصوں میں اس کے گلابی پیر سکندر شاہ کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ایسے نیچے کیا گھور رہے جا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ چٹکی بجاتی وہ اس کی محویت توڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا، مجھے عائشہ کے گھر جانا ہے، چلیں آئیں مجھے ڈراپ کریں۔ گاڑی کے دروازے کھولتے وہ گویا ہوئی، وہ ایکچولی گڑیا میں ابھی شجیہ کی جیولر کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ اپنا ہینڈ بیگ لینے گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، شجیہ بالکل ریڈی ہے اور ہمارا بھی جانا ضروری ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سکندر کے الفاظ سن کر اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ پلٹی تھی، تبھی شجیہ وہاں چلی گئی۔ چلیں سکندر، وہ مسکراتی بولی تھی۔ دل آئینور نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر پر لائٹ پنک کلر کی لانگ شرٹ، وائٹ دوپٹے میں اس کی گندمی رنگت کھل رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں کاجل سے مزید حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتی لونگ اور باریک لبوں پر نیچرل لپ سٹک لگائے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ آئینور کے دل میں بھانبھڑ جلنے لگے تھے۔ وہ یک ٹک شجیہ کو گھورے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جس نے پہلے اس کی ماں کو اس سے چھینا تھا اور اب اس کی محبت میں اس کے ہاتھوں سے جا رہی تھی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی، سکندر صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس سے اپنا ہی مطلب اخذ کرتے ہوئے سکندر اب کہہ رہا تھا، ہاں یہ دل یار، بات کو سمجھو پلیز، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے ملتجی ہوا تھا۔ شجیہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ اس کے پاس کھڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئینور نے ثابت میں سر ہلایا تھا۔ وہ تھینکس کہہ کر مرسیڈیز کا ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر وہ پہلے ہی براجمان تھی۔ آئینور نے جلتی آنکھوں سے گاڑی ریورس کرتے سکندر کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے قدموں پیچھے بنے پول کی جانب بڑھی،
پھر اس سے پہلے کہ گاڑی مین ڈور کراس کرتی دل آئینور جو پیچھے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی سر کے بل پول میں گری تھی۔ ایک چپاکے کی آواز سے پول میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے سکندر کے ہاتھ پل میں ساکت ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے پول کی جانب بھاگا تھا۔ شجی نے بھی بدحواسی کے عالم میں سکندر کی پیروی کی تھی۔ اس سے پہلے سکندر کو گیٹ سے پول تک کا فاصلہ ہمیشہ کم ہی لگا تھا، مگر آج بھاگنے کے باوجود اسے پول بلوں کے فاصلے پر جتنا دور لگا تھا۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے آئینور تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پول میں کودا تھا اور ڈبوڑتی ہوئی آئینور کو اپنے حصار میں لے کے لیا تھا۔ پول سے نکال وہ اسے لیے تیزی سے اندرونی مارگ کی طرف بڑھا تھا، مارے خوف کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سکندر کو یوں بھی ہوش آئینور کو اٹھائے دیکھ خدیجہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہیں پیچھے آتی آتی شجیہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ سکندر کی آئینور کے لیے فکر و پریشانی سے ایک بلا کی خوبصورتی نے پہلی بار شجیہ کا دل دھڑکایا تھا۔ آئینور کا ہر وقت سکندر سکندر کرتے رہنا اور سکندر کا آئینور کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بے چین ہو جانا، اور اب سکندر کے انکار پر آئینور کا رد عمل اور سکندر کی بے اختیاری شجیہ نے بے ساختہ دل کو تھاما تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سکندر اور خدیجہ بیگم آئینور کے سر سے لگے بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود لاؤنج کی آخری صفحے پر بیٹھی ٹکر ٹکر دل آئینور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ شجیہ سے کئی گنا خوبصورت تھی اور یہی بات آج پہلی بار اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت بھی بلیک سوٹ میں وہ قدم ڈھا رہی تھی۔ اس کی محویت کو ڈاکٹر کی آواز نے توڑا تھا۔ شی از کوائٹ نارمل، بس خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ اس نے سکندر کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے ڈاکٹر کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ شجیہ کو اس کی لہو رنگ آنکھوں سے خوف آیا۔ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑ کر وہ واپس آیا تھا۔ اس کی شدت سبز سے سرخ پڑتی آنکھیں دیوانہ وار آئینور کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ خیال سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اگر اس کے جانے کے بعد وہ پول میں گر جاتی تو چوکیدار کی بیٹی کی شادی تھی، وہ کل شام میں ہی اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ لان میں گیٹ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ خدیجہ بیگم بھی کچن میں مصروف تھی۔ اگر وہ اس کے چلے جانے کے بعد پول میں گرتی تو آگے اس کے پاس سر ہاتھوں میں تھامنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ آئینور کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ خدیجہ بیگم فوراً آگے بڑھی تھی۔ سکندر کی بے ساکتی بھی قابل دید تھی۔ وہ فوراً اس پر جھکا تھا۔ مامی آپ پلیز اس کے لیے سوپ بنا لائیں، میں اس کے روم میں لے جا رہا ہوں اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے خدیجہ بیگم سے بولا تھا۔ عورت سارا ثابت میں ہلاتی کچن میں چلی گئی، جبکہ ایسے بازوں کے حلقے میں لیے وہ زینے چڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ شجیہ کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا وہ کہاں جا رہا تھا، کس لیے جا رہا تھا۔ اگر کچھ یاد تو صرف یہ کہ وہ آئینور کو کھونے والا تھا۔ شجیہ نے تھکے ماندے قدم آئینور کے کمرے کی جانب کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ آئینور اب ٹھیک تھی، اگر ٹھیک نہیں بھی تھی تو بھی اسے کم از کم شجیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، آنکھیں جھکائے وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو ایسا کرنے سے روکا تھا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ 5 منٹ میں یہ ڈریس چینج کرو، باہر آؤ، پھر پوچھتا ہوں تمہیں۔ حد سے زیادہ سرخ آنکھوں کو اس کے حسین چہرے پر گاڑتا ہوا بولا تھا۔ آئینور نے اس کے جانے کے بعد لمبا سانس لیا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ بعد چینج کر کے واپس آئی تو کمرے میں سکندر کے ساتھ خدیجہ بیگم بھی موجود تھی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماما میں اب بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ دونوں جائیں یہاں سے اور یہ سوپ بھی لے جائیں پلیز، مجھے یہ نہیں پینا۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ کچھ ہوا نہیں لیکن ہو تو سکتا تھا، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس کو بیڈ پر بیٹھتا دیکھ کے وہ فکر مندی سے بولی تھی، جبکہ سکندر خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، بس مجھے پتہ نہیں چلا اور یہ سب ہو گیا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ مامی یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گی، آپ جائیں، اس سے میں خود بات کرتا ہوں۔ انہیں جانے کا کہہ کر وہ بیڈ کے قریبی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ باؤل یہیں چھوڑ دیں، سوپ پیے گی یہ۔ سائڈ ٹیبل سے سوپ کا باؤل اٹھاتی خدیجہ بیگم کے ہاتھ رکے تھے۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، مگر اسے سوپ ضرور پلا دینا۔ سکندر کو ہدایت دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے لباس میں گیلے بال کھولے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سکندر نے پہلے اسے زبردستی سوپ پلایا تھا، پھر گویا ہوا، دل میں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا ٹھان چکی ہو تم، کیوں کر رہی ہو یہ سب اور کس لیے کر رہی ہو؟ جب میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جس کی تم خواہش کرو گی، ایون وہ شخص بھی جسے تم چاہتی ہو، جبکہ میں ابھی تک اس سے ملا بھی نہیں، مگر فقط تمہارے ایک بار کہنے پر میں نے تمہیں اس لڑکے کے لیے ہاں بول دی تھی، پھر بھی یہ سب کیوں دل کیوں؟ جواب دو مجھے، کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ کہاں تھا تمہارا دھیان جو تم اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھی آج؟ جواب دو مجھے۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آئینور کو اس وقت اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ سکندر، وہ میں اپسٹ ہو گئی تھی، کیوں ہو گئی تھی اپسٹ؟ وجہ بتاؤ مجھے۔
آپ نے مجھے منع کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا، بس اس لیے غصہ آ گیا، اور غصے میں جب پیچھے بڑھی تو بس پتہ نہیں چلا اور پاؤں پھسل گیا۔ سکندر کا دل چاہ اپنا سر پیٹ لے، وہ اتنی سی بات پر دل میری گڑیا اتنی چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرتے، کیوں مل جائے مشکل میں ڈال دیتی ہو ہر بار۔ جانتی ہو صرف چند سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا، اگر میری گاڑی گیٹ کے کراس کر جاتی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا میں۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا پلیز۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے باتوں کے ہلکے میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا کسی اور کو ٹائم دینا، بس دل چاہتا ہے آپ میرے پاس ہی رہیں، میرے ہی ساتھ رہیں، میں کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا سکندر پلیز، مجھے کبھی تنہا مت کیجیے گا۔ اس سے الگ ہوتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں کروں گا دل آئی نوشا، آئی پرومس پورا کیجیے گا ورنہ بہت بری سزا دوں گی آپ کو، وہ دھمکاتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، تو کیا سزا دیں گی مجھے میری پیاری گڑیا؟ اچھا یعنی آپ وعدہ توڑیں گے؟ اس نے بھوری آنکھوں کو پورے سے زیادہ کھولا۔ ایسا میں نے کب کہا، تو پھر سزا کا کیوں پوچھا؟ اور وہ تو ویسے ہی پوچھ بیٹھا تاکہ پتہ تو چلے کہ تمہارے اس ننھے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ میں کوئی ننھی ونھی نہیں ہوں اچھا جی، اور اب آپ مجھے یہ گڑیا کہنا بھی چھوڑ دیں، بڑی ہو چکی ہوں میں، پورے 18 برس کی ہو چکی ہوں، آپ ہی بھی گڑیا گڑیا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ننھا سا دماغ کہنے پر وہ چڑ گئی۔ اور میں بھی پورے 29 برس کا ہو چکا ہوں، اس لیے میری تم گڑیا ہی رہوگی، سمجھی تم میری گڑیا؟ آخر میں وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن میں بڑی ہو چکی ہوں سکندر، یقین نہیں آتا تو ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ لیں، بالکل آپ جتنی ہوں میں، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ سکندر کا کہا بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے آؤ دکھاؤ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم۔ اس نے آئینور کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہاں ہاں قد ملا لیں، دیکھیں ذرا۔ وہ اچک کر اس کے برابر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا سر بمشکل سکندر کے شانے تک پہنچا تھا۔ بس بیٹھ جاؤ گڑیا، 6'3" میں اور 5'5" میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سکندر نے اسے اپنے اور اس کے قد کے فرق کے بارے میں بتایا۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی، وہ ہنسا تھا۔ ابھی آپ ہنس لیں، لیکن میں بہت لمبی ہو جاؤں گی تھوڑے دنوں میں، دیکھ لیجیے گا آپ۔ ٹھیک ہے دیکھ لوں گا، ابھی تو میں میچ دیکھنے جا رہا ہوں، تم آرام کر لو تھوڑی دیر۔ جی اچھا، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ آئینور مسکرائی تھی۔